الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الشهيد سبحان اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدنا يا غر المحجلين. معزز سامعین و حاضرین کرام، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر آقا کریم علیہ تحیت و ثنا و صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی ذات اطہر و اطیب معطر و معمبر و مطہر پہ حضرہ درود و سلام کے بعد حضرت شاہی قبلہ دامت اللہ سے لے کے ہر وہ فرد جس تک آواز پہنچ رہی ہے سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں کہ شاہی قبلہ نے جو کچھ میرے بارے فرمایا، پہلے تو یہ ہے کہ دعا کریں کہ رب ایسا بنا دے ہمیں. آمین. پھر دوسری بات یہ کیا ہے، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ دوستوں کی اچھی رائے ہوتی ہے، دوست ہمیشہ دوستوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو آج آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک مختصر آیت کا جز پڑھا. سبحان اللہ. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. یہاں مرد سے مراد عام مرد نہیں، اس سے مراد شوہر ہے، اور عورتوں سے مراد ہر عورت نہیں بلکہ بیوی مراد ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے ایک اس بیوی کا جس بیوی کو خالق و مالک نے شوہر عطا کیا. سبحان اللہ. تو کیا کہنے. ذکر بیوی کا ہو تو شوہر مقدم ہوتا ہے، لہذا شوہر کے تعارف کے بغیر بیوی کا ذکر کچھ جچتا نہیں. وہ شوہر کون ہے، رشتے کیسے کیے جاتے ہیں، بیٹی کے لیے رشتے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا دیکھا جاتا ہے. بے شک بے شک. آپ سب جانتے ہیں، سب نے رشتے کیے،
یاد رکھو جب رشتے دیکھے جاتے ہیں پہلے لڑکا دیکھا جاتا ہے، اس کے والدین دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک چیز دیکھی جاتی ہے، وہ چیز ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے اس لڑکے کا بیٹھنا اٹھنا کس سٹیٹس کا ہے، بے شک اس کے دوست احباب کس کیٹاگری میں، اگر وہ صحیح ہو تو رشتہ ہو جاتا ہے، ورنہ والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا کہیں دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا اس کا اچھا نہیں تو کبھی رشتہ نہیں ہوتا۔ بے شک تو اسی طرح آج اس دوست کا رشتہ ہے، آج اس شوہر کے رشتے کی بات کریں گے جس شوہر کے خاندان کا تعارف کس نے کرا ہے۔ واہ 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 آقا کریم فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، سبحان اللہ اور جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرقوں اور مغربوں کو پھول مارا، واہ 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 میں نے زمین کا ذرہ ذرہ مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک کو پھول مارا، مگر آقا آپ کے خاندان سے اچھا باعزت مجھے ملا ہی نہیں کوئی۔ کیا کہنے سبحان اب اللہ جبریل وہ امین ہے، اب شاہ جی قبلہ مجھے کہیں پیغام دے کے بھیجے، آپ کو بھیجے، کیسے بھیجیں گے؟ پہلے اعتماد کریں گے کہ یہ پیغام درست ایز ایزٹ پہنچائے گا، واہ 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 اس کی امانت کا اس کی دیانت کا یقین ہوگا۔ بے شک تو رب تعالیٰ نے اپنا جو پیغام رسا بنایا وہ جبریل امین سید الملائکہ کو بنایا۔ واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا معصومین کی دو کیٹاگری ہے صرف، ایک تو معصوم اللہ کے یہ فرشتے ہیں جن کا سردار جبریل امین ہے، سبحان اللہ اور دوسرے معصوم ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم تک تمام انبیاء کرام و مرسلین، اور ہمارے آقا کریم خاتمۃ المعصومین ہیں، سبحان اللہ سید المعصومین ہیں۔ سبحان اللہ تعارف کون کراتا ہے اس خاندان کا؟ رب تعالیٰ کا قاصد، رب تعالیٰ کا جبریل، وہ جبریل ہی نہیں وہ امین بھی ہے، واہ 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 یعنی کہ وہ اتنا امانت دار ہے کہ اس کی سچائی پہ، اس کی دیانت پہ، اس کی امانت پہ رب تعالیٰ کو یقین ہے۔ کیا کہنے بے شک اور جس کو رب تعالیٰ نے بنایا کس لیے بنایا؟ آدم سے لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک اپنے پیغام پہنچانے کا۔ سبحان اللہ وہ اتنا امانت دار بندہ، اتنا سچا بندہ جس کی سچائی پہ رب تعالیٰ کو یقین ہے، وہ تعارف کراتا ہے کہ محبوب میں نے زمین آسمان سے لے کے مشرق سے مغرب تک پھول ماری، مگر آقا تیرے خاندان سے زیادہ باعزت، تیرے خاندان سے زیادہ باشعور اور تیرے خاندان سے زیادہ باوقار خاندان میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ واہ 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 تو اس خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، وہ کون بیٹا ہے؟ وہ مولا مشکل کشا ہے جس کا پہلا اور سب سے چھوٹا سٹیٹس مشکل کشا ہونا ہے اور بڑا سٹیٹس اس کا داماد مصطفیٰ ہونا ہے۔ سبحان اللہ کیا کہنے بہت اچھے ایک طبقہ پیدا ہو گیا، ایک ایسا بدبخت خبیث مردود بے ایمان طبقہ پیدا ہو گیا جو بکواس کرتا ہے کہ اگر اتنا مشکل کشا تھا تو کربلا میں اولاد کیسے رول رہی ہے، وہاں مشکل کشائی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ہائے ہائے آج بھی بکواس کرتے ہیں، ان کی قسمت سوائے جہنم کے کسی چیز کو نہیں پکڑی۔ بے شک بے شک یاد رکھو کیوں مشکل کشائی کے لیے وہاں نہیں گئے؟ جس کی ایک مثال دوں، شاہ جی قبلہ اس عمر میں ایج فیکٹر میں عارف صاحب یا جتنے یہ بزرگ ایج فیکٹر میں اگر کوئی بڑا کام کرتے ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ اتنی اس عمر میں اتنی بڑی آٹے کی بوری گندم کو یا تو اتنا وزنی کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ گویا انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح مولا مشکل کشا نے اس مشکلات کو مشکل سمجھا ہی نہیں۔ اللہ واہ 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 جو دوسروں کا مشکل کشا ہو
تو وہ اپنی مشکل دوسرے کے آگے رکھتا ہے؟ نہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھے. جو سخی خود سخاوت کر رہا ہے وہ دوسرے گھر سے بانٹی کی چیز لینے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو گویا یہ مشکل ان کے لیے مشکل تھی ہی نہیں کربلا میں. کیوں نہیں تھی؟ بچے کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے. بچے کی پہلی تربیت گاہ کی ماں ہوا کرتی ہے. جس ماں نے اس دین کو حسن اور حسین پال کے دیے, اس ماں کا سٹیٹس کیا ہوگا, اس ماں کا لائف سٹیٹس کیا ہوگا, زندگی کا معیار کیا ہوگا, اس ماں کی تھنکنگ کوالٹی کیا ہوگا, سوچنے کا معیار کیا ہوگا. کیا بات. اس ماں کے شوہر کا تعارف میری زبان سے دوسروں کی زبان سے بڑا مشکل ہے. اس کے دوست سے دیکھیں گے. آج ایک کلیہ یاد رکھ لو, دوج میں آپ نے صدیق اکبر پہ سنے, سبحان اللہ. لیکن یاد رکھو میں صدیق کا ایک لفظ میں تعارف کیا کرتا ہوں. صدیق اکبر کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ مولا مرتضیٰ کی پہچان رکھتا ہے. واہ واہ واہ. ملا کنجوسی کرے گا اس بات سے, کیوں؟ اس کے نام پہ ادھر سے لوگ ہیں, اس کے نام پہ ادھر سے لوگ ہیں. میں آپ کو آسان بات کروں, ادھر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضا خلیفہ وقت بن گئے. آقا کریم کی جانشینی مل گئی. اب کیا اعلان کرتے ہیں؟ ایک اعلان کیا, اے اہل ایمان آؤ, اگر میرے آقا کریم نے اس ظاہری حیات میں آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو میرے آقا کریم کو وقت نے ساتھ نہیں دیا, آؤ میں اس کو پورا کروں. ایک آ گیا, کہتا ہے مجھے آقا کریم نے فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے اتنی کھجوریں دوں گا. وہ رہ گیا. عقل کا امتحان اور علی کی پہچان یہاں ہوتی ہے. واہ 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 واہ. ابو بکر کہتے ہیں آجا تجھے سرکار کے ہاتھ سے عطا کروں. سبحان اللہ. دنیا پریشان, لیکن ابو بکر جو معرفت رسول اور عرفان رسول کا شناسہ تھا, واہ واہ واہ. وہ کیا کہتے ہیں, کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا, مولا مرتضیٰ کو بلا لیا. واہ 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 واہ. علی رضی اللہ عنہ, آؤ اپنے ہاتھ سے اس شخص کو اتنی کھجوریں دے. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو رسول اللہ فرمایا اپنا ہاتھ. فرماتے ابو بکر فرماتے علی کا تعارف, فرماتے کیا یہ نہیں سن رکھا میرے آقا نے فرمایا سا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. واہ 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 واہ. علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم. واہ 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 واہ. تو جسم کا اہم حصہ ہاتھ ہوتا ہے, تو جس کو رسول اللہ نے پورے جسم کو اپنا فرمایا تو اس ہاتھ کو واہ واہ واہ. کس کا ہاتھ مانے گے؟ سبحان اللہ. اب علی کیا کرتے ہیں, واہ واہ. اب علی کیا کرتے ہیں, کھجوروں کی مٹھی بھرتے ہیں, یوں رکھتے ہیں, گنی, اب اٹھائی, جتنی بار مٹھی بھر کے ان کھجوروں سے اٹھائی تعداد گنی, ایک بھی مٹھی میں ایک بھی دانہ کم یا زیادہ نہیں ہوا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. کیسا تعارف کروایا ابو بکر. گویا ابو بکر کے نزدیک اگر آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو علی باقی ہے میرے آقا کی ذات اطہر کے جلد. کیا بات. بے شک. تو یاد رکھو, اگر دیکھنا ہے کہ علی کا سچا دوست کون ہے تو اس کو دیکھو ابو بکر سے محبت کتنی کرتا ہے. ابو بکر سے محبت کا معیار علی کی سچی دوستی ہے. ابو بکر کا دشمن ہو
اور کہے میں علی علی کرتا ہوں تو اس سے بڑا منافق کوئی، اس سے بڑا جھوٹا کذاب کوئی، اس سے بڑا مفتری بے ایمان کوئی۔ کیوں؟ علی آج ہمارے داماد ہیں، ہمارے داماد ہیں، بدقسمتی سے کسی گھر میں برا داماد آ جائے، نکما نکھٹو کسی خرابیوں والا آ جائے تو ہم اپنی بیٹی کے لیے اس کی ساری خرابیاں برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو ہماری بیٹی کا گھر بسا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ بیٹے ذبح کر دیے جاتے ہیں جوائی کے لیے، داماد کے لیے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کا نہیں ہے۔ بہو کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بہو کے اور بیٹے کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں صرف کس لیے؟ بیٹی کی محبت میں، بیٹی کی محبت میں۔ وہ داماد کیا لگتا ہے ہمارا؟ وہ پنجابی وہ مثال دی کہ جوائی جوا دی چھا نہ بوے چیڑی نہ بوے کام۔ تو آج کس داماد کی بات ہے؟ آج کس بہو کی بات ہے؟ آج کس بیٹی کی بات ہے جس کے لیے شوہر یا جس سسر کے لیے داماد کسی بندے نے منتخب نہیں کیا؟ واہ 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 واہ، کوئی رشتہ کروانے والے نہیں گئے۔ کون آ رہا ہے؟ انتخاب ہے رب تعالیٰ کا، رب تعالیٰ کا انتخاب ہے، کیا بات، اور رب تعالیٰ کی طرف سے رشتہ مانگنے کون جاتا ہے؟ ابو بکر اور عثمان مانگنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ ذکر فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہے ہیں۔ میں ذکر فاطمہ سے ہٹ کے آپ کو فکر فاطمہ کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میری یہ وہ بیٹی ہے، میری یہ وہ بیٹی ہے جو اتنی پاکیزہ ہے، نہ اس کو حیض آتا ہے، نہ یہ کبھی ناپاک ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں حور ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انسانوں میں حور دیکھنی ہے تو یہ میری بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، صحیح حدیث۔ میں ابنتی، میری یہ بیٹی حور العالمیہ، پوری آدمیت میں یہ میری بیٹی حور ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں خوشی میں اپنی بیٹیوں کو حور کہتے، اپنی بیویوں کو نہیں کہتے، لیکن یہ دیکھو حور کسی نے دیکھی ہے؟ نسوانی حسن کا، نسوانی حسن عورتوں کے حسن کا ہر مرد گروید ہے، لیکن عورتوں کے حسن کی جو رب تعالیٰ نے اعلیٰ معیار رکھا جنت میں، وہ کیا رکھا؟ حور۔ کہ میرے آقا فرماتے میری بیٹی انسانیت میں حور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پاکیزہ کتنی ہے؟ میں یہ بطول ہے۔ سبحان اللہ۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ کائنات میں اگر کسی کے گھر بطول پیدا ہو جائے تو رونا پڑ جائے گا، سیاپا آ جائے گا۔ بطول اس بیماری کا نام ہے جس میں حیض و نفاس نہیں آتا۔ کسی کو پتا چل جائے اس کے گھر کی بیٹی بطول ہے، اس سے رشتہ نہیں کھلے گا۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں ہوگی، اس کو حیض و نفاس نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ کائنات میں دو بطولہ ہوئی ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و صلاۃ اللہ و سلام علیہا و ابیہا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پاکیزگی کا معیار۔ اب پھر دیکھو حسن کیا ہے؟ تب سے سیدہ آج تک کوئی تب بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے سیدہ کا جلوہ دیکھا۔ جس کا حیا، جس کے حسن کا حیا تو سورج بھی کرتا ہے۔ جس ذات اطہرہ و مطہرہ کا تھوڑا سا آٹا گوندنے میں دوپٹہ ہل گیا، سورج پردہ کر گیا۔
سورج پردہ کر گیا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا ہے؟ یہ سورج کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ گرہن بھی نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. فرماتے ابھی بتاتا ہوں. آقا اٹھے، سیدہ کے سر کا دوپٹہ سیدھا کیا، باپو تشریف لے آئے، سورج ٹھیک ہو گیا. میرا آقا کیا ہوا؟ فرمایا میری بیٹی آٹا گوندھ رہی تھی تو سر سے دوپٹہ سر کیا، سورج حیا کر گیا. اتنی باپردہ کہ پردہ بھی اس ذات مطہرہ پہ آگے فخر کرتا ہوگا کہ مولا اگر تو نے مجھے یہ پردہ ہونے کا اعزاز بخشا ہے تو میں سیدہ زہرا کے قدموں پہ فخر کرتا ہوں. سر اقدس اور چہرہ اقدس تو بات دور کی ہے، کسی نے دیکھا؟ صرف سنا ہے. اس وقت کے لوگوں نے بھی سنا جن کے حق میں رب تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوان کی آیات نازل فرمائی، انہوں نے بھی سنا. کائنات آج تک سن رہی ہے. سبحان اللہ. دیکھا کس نے؟ جس کے جلوے اور جس ذات کی ذکر و فکر کو صحابہ سے لے کے قیامت تک کائنات محسوسات کی دنیا میں محسوس کرے گی. میدان محشر بھی آئے گا تو حکم ہوگا، آواز آئے گی، نگاہیں نیچی جھکا لو اہل محشر، اہل محشر نظریں نیچی کرو. کیوں؟ سیدہ کی سواری آ رہی ہے. سبحان اللہ. جب سیدہ محشر سے گزریں گی اور محشر کے دن سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جو ہماری ماں ہمیں ماں نہ رہے گی، ہمارا باپ نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، مگر گویا ثابت ہوا کہ اس دن سیدہ کی پہچان اس دن بھی. سبحان اللہ. وہ زہرا سبحان اللہ جس کے بارے میں آج لوگ بکواس کرتے کہ جیسے صحابہ ایسے کرتے، فلاں ایسے کرتے. میری اگر کسی سے دشمنی ہو تو میں اس کی تعریف کروں گا کیا؟ نہیں. کیا کروں گا؟ وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہے میں نے سیدہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا کے سوا اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، زندہ رہنے میں، کھانے پینے میں، کائنات کے زندگی کے کسی معاملے میں سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ کے مشابہ دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا. جتنا میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو اور رسول اللہ کے مشابہ دیکھا، نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، معاملات دنیا میں، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. وہ سیدہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر کی تعریف میں نہیں کہہ سکتی تھی یہ جملے جو ہر وقت ساتھ رہا. پھر ماں کون سی تھی؟ وہ سبحان اللہ. سگی ماں تو نہیں تھی. ہائے ہائے. اور وہ جس کی ماں کائنات کی اپنے وقت سے لے کے قیامت تک اور جنت تک خاتون اول رہے گی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا صلوات اللہ وسلام علیہا. سبحان اللہ. سرکار کیا کرتے ہیں؟ بیٹیوں کی تربیت کا معاملہ کتنا ہے. ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ سے کب بچے سنبھالے جاتے ہیں، لیکن باپ کو اپنی بیٹی کی تربیت کا کتنا فکر ہے. آقا کریم سیدہ کو گود میں بٹھا لیتے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرتے اور بتاتے فاطمہ تیری ماں خدیجہ میں یہ بھی خوبی تھی، تیری ماں خدیجہ میں یہ بھی خوبی تھی، تیری ماں خدیجہ یہ بھی کرتی تھی، تیری ماں خدیجہ میں یہ بخوبیاں تھی. سید عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار عرض کرتی آقا آپ کو ابھی تک وہ بوڑھی ماں یاد آتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ خاموش، کوئی مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہے، میری ساری اولاد کی ماں خدیجہ ہے. جب دنیا نے مجھ پہ رزق بند کر دیا، میرا کاروبار بند کر دیا، میرے معاملات روک دیے، تو خدیجہ نے اپنے سارے خزانے میری طرف کھول دیے. پوری دنیا مجھے ماننے سے مکر گئی، تب خدیجہ نے مجھے مانا.
اب خدیجہ کی بیٹی کیسی ہوگی؟ جتنی تربیت ماں نے کی آگے تربیت کون کر رہا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خبیثوں کے لیے خبیثنیاں اور خبیثنیوں کے لیے خبیث، صالحین کے لیے صالحات اور صالحات کے لیے صالحین. یہ رب تعالیٰ نے معیار دیا. باب یاد رکھو بیٹی کس کے گھر پیدا ہوئی؟ سبحان اللہ. بیٹی رسول اللہ کے گھر پیدا ہوئی. سبحان اللہ. واہ واہ. تو داماد تو شوہر تو بڑھ کے ہوتا ہے. بے شک. واہ واہ. اب کہاں؟ اب اللہ کے گھر میں بھی کوئی پیدا ہونا تھا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. تو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کر دیا. سبحان اللہ. حالانکہ عقل کی بات ہے اس حالت میں کون عورت طواف کرنے جاتی ہے؟ واہ واہ واہ. بہت اچھے. اس حالت میں عورت چارپائی سے بیڈ سے اٹھ نہیں پاتی. اب وہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اللہ. دوران طواف رب کے گھر میں پیدا ہوا بے شک. بیت اللہ میں. سبحان اللہ. کون؟ رسول اللہ کا داماد اللہ کا گھر. سبحان اللہ. یہ ہے معیار. کچھ روایتیں آتی ہیں کہتے ہیں یہ کمزور روایت ہے، ضعیف روایت ہے. میں کہتا ہوں روایت ضعیف ہو تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب روایت فضائل میں ہو تو ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے. اس لیے فضائل میں ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ فضائل میں کیوں کہ کسی کی کسر شان نہ ہو جائے. اور یہ کسر شان کس کی ہے؟ سبحان اللہ. آج ہم اپنے دامادوں کو کیا پروٹوکول دیتے ہیں؟ بے شک بے شک. تو وہ رسول اللہ کا داماد. جب رسول اللہ نے بھائی بھائی بہن بنائے تو علی رہ گئے رضی اللہ عنہ. عرض کی یا رسول اللہ آقا کریم مجھے نہیں کسی کا بھائی بنایا. فرمایا تو میرا بھائی ہے. رشتے کے لحاظ میں چچا زاد بھائی. اب جب سرکار نے فرما دیا کہ تو میرا بھائی ہے اب تو اللہ کا قانون ہے وہ بھی نہیں بدلے گا. اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ میرے اہل بیت میری بیوی بچے، شاہ جی کے آپ کے. قرآن نے بڑا جامع لفظ دیا اہل البیت. تو وہ اہل بیت کس کے؟ رسول اللہ. اب رشتہ ہوتا ہے ہم کفف. کفف کا مطلب ہوتا ہے برابری. سورہ اخلاص میں پڑھتے کفف کا لفظ کفو و نحد. کوئی اس کا ہمسر نہیں. یعنی کہ رشتے برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کی بیٹی تو رسول اللہ کا داماد پھر کس معیار کا ہونا چاہیے؟ وہاں کسر ہو سکتی ہے، وہاں کی کسر شان ہو سکتی ہے، کبھی نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے. اور جہاں جو کرے گا وہ اپنے آپ کو جہنم میں مرے گا. تو اپنے آپ کو جہنم میں بھرے گا. یاد رکھنے کی بات فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلام. اور اسلام کی اساس کیا ہے؟ حب صحابہ رسول اللہ و اہل بیتہ. اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. بے شک. میرے آقا کریم وہ ذات اطہر ہے. سبحان اللہ. کتنی جگہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. نازل کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن آپ کو کتنی آیات ملیں گی قرآن پاک میں میرے آقا پہلے کرتے ہیں، رب تعالیٰ بعد میں نازل فرماتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. میں اتفاقات کی بات کروں. غار ثور کی رات کیا ہوا؟ آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا.
غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. اچھا آقا پہلے ابو بکر کو فرمایا, رب تعالیٰ اس کو قرآن بنا کے نازل فرماتا ہے. ثانی اثنین, دو میں دوسرا. اور دو میں تو آئے تو تیسرا ہونا چاہیے تھا. اذ ہما فی الغار, جب دونوں تھے غار میں. تو پھر آقا فرماتے ہیں لا تحزن, سبحان اللہ, غم نہ کر, ڈر نہ, تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کا نہیں. اگر فرماتے ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پریشان نہ ہو, تو جملہ کیا غلط تھا؟ نہیں. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھا, پریشان نہ ہو, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, کیا بات. یعنی کہ محبوب کریم جو کرتے ہیں رب تعالیٰ وہ قرآن نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. الحمد سے والناس تک قرآن پاک کا ایک ایک جملہ, ایک ایک آیت, ایک ایک لفظ کیا ہے, میرے آقا کریم کی نعت ہے. قرآن پاک اگر خلاصہ کروں تو تین چیزیں پائی جائیں. یا تو آقا کریم کے فضائل رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, آقا کریم کی شانیں بیان فرما رہا ہے, یا رب تعالیٰ آقا کریم کے دشمنوں کا رد فرما رہا ہے, کفار و مشرکین کا. تو تیسری جگہ کیا ہے, شریعت بیان ہو رہی ہے. اور شریعت کہاں سے ہے؟ جو میرے آقا نے کیا رب تعالیٰ نے وہ شریعت بنائی. جو میرے آقا نے کیا رب تعالیٰ نے وہ شریعت بنائی. اور وہ اس شریعت کی حقیقی پاسدار اگر کائنات میں کوئی ذات دیکھی جا رہی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. سبحان اللہ. بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ سیدہ کی سہیلی کی شادی تھی, تو گھر میں نئے کپڑے نہیں تھے. آگے عرض کرتی ابا جی صلی اللہ علیہ وسلم, میری سہیلی کی شادی ہے, میرے پاس تو نیا جوڑا نہیں ہے. اور لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے, آج ایک فنکشن میں ایک سوٹ پہن گی تو شام کو دوسرا فنکشن دوسرا مان, یہ عورت کی فطرت ہے. تو سیدہ جا کے ابا جی سے عرض کر, سرکار فرماتے اچھا. اتنے میں جبریل جنت سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑا لے کے آتا ہے. میرے آقا یہ اپنی بیٹی کو دو, رب تعالیٰ نے بھیجا ہے. میرے آقا نے سیدہ کو جوڑا دیا. ابا جی کہاں سے آیا ہے؟ آقا فرماتے جبریل کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے تیرے لیے بھیجا ہے. اب سیدہ عرب کی شہزادیوں میں, امیر زادیوں میں, عرب کے تاجروں کی بیٹیوں میں گئی ہے. اس وقت دنیا پریشان ہے, دیکھنے والی آنکھیں پزل ہو گئی, آنکھیں پریشان ہیں کہ یہ کون سا مٹیریل ہے, کس کپڑے کا ہے, یہ بنا کیسے ہے, اس کا کوالٹی, اس کا معیار. تو سیدہ اپنی سہیلی کی شادی سے جب واپس آتی ہے, عرض کرتی ابا جی میرا جوڑا واقعی بڑا باکمال ہے, میری ساری سہیلیاں بڑی تعریف کر رہی ہیں. بھئی یہ سہیلیاں کیا تعریف کریں گی, جس کی تعریف کرنے والی وہ ذات ہے کہ کائنات کی ہر تعریف اسی کے شان کے لائق ہے. کیسے تعریف کی رب تعالیٰ نے؟ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے پورے ارادے کے ساتھ تیرے اہل بیت سے رجس اور نجس کو دور رکھا. دور کیا نہیں, انما یرید اللہ, یقیناً جو اللہ کا ارادہ یہی ہے, لیجذہبا, ان کو مہذب کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے نہیں. مہذب کسے کہتے ہیں؟ مہذب اس کو کہتے ہیں جو علاقائی گندی تہذیب سے بچا ہوا ہو. مہذب کسے کہتے ہیں؟ اپنے محلے میں پائے جانے والی غلط تہذیب سے جو بچ جائے وہ مہذب ہوتا ہے. تو لیذہبا, لیے تہذیب کے ان کے, اللہ کا ارادہ ہو. ارادہ کون کرتا ہے؟ اللہ. انما حسر کا صیغہ ہے, تاکید کی جائے, کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے.
کہ میں اللہ ہوں, میں نے محبوب تیری اہل بیت سے اس رجس کو اتنا دور رکھا اور ان کو ایسے پاک کیا یطہر تطہیرا. کیا بات. اور میں عاشقوں کی غلاموں کی زبان میں اہل محبت کی زبان میں ترجمہ کروں تو یطہر تطہیرا کا معنی یہ بنے گا کہ ایسے پاک کیا کہ پاکیزگی اس دم سے چلے گی. واہ 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 واہ. پاکیزگی اس دم سے چلے گی. تو میرے دوستو, ہمیں اگر سیدہ فاطمہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو میں فاطمہ کی زندگی کا ویژن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اگر بیوی ہے سیدہ تو ایک دن کیا ہوا, میرے آقا کیسے تربیت فرماتے ہیں, تھوڑی دیر ہو گئی, پوچھا بیٹی تم نے دیر کرتی, عرض کی ابا جی میر اور علی کے درمیان شکر رنجی ہو گئی تھی, میں علی کو منانے لگ گئی. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو. اللہ. یہ تو بڑا رونا روتا ہے کہ ہماری بیٹی کے گھر میں سکھ نہیں ہے, یہ معاشرتی لائف ہے حضرت سیدہ کی. آقا فرماتے ہیں بیٹی اگر تو علی کو ناراض چھوڑ کے آ جاتی اور تو فوت ہو جاتی, تیرا وصال ہو جاتا, میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا. یہ وہی آیت ہے جو میں نے پڑھی, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم. میرے آقا نے حاکمیت کا ثبوت پیش کیا اور دنیا کو سبق دے دیا کہ میں اگر اپنی بیٹی کے لیے, اپنی سگی بیٹی کے لیے یہ معیار رکھتا ہوں تو تم بھی اپنی بیٹیوں کو یہی سکھاؤ, گھر آباد ہو جائیں گے. طلاقیں کیوں ہیں معاشرے میں, گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ بیوی کی زبان چلتی ہے, پھر کہ جاہل بندے کا ہاتھ بھی چلتا ہے تو اس کی زبان بھی ساتھ چلتی ہے. گھروں کے گھر نہیں, نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں کیونکہ بچے لے کے رو رہی ہیں. اگر کاش تھوڑا برداشت کیا ہوتا. وہ ایک پتہ نہیں لطیفہ ہے کیا ہے, ایک بندہ جیل میں تھا, کوئی بندہ دوسرا گیا جیل میں تو اس کی کیفیت دیکھ کے کہتا ہے یار تو ہولیے کولیے سے تیرا مزاج تو ایسا نہیں لگتا کہ تو جیل میں آئے, تو کیسے جیل میں, اس سے تو ایسی کوئی کیفیت نہیں نظر آتی. وہ کیا جواب دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لڑائی ہو گئی نا تو کسی نے اس کو گالی دے دی تو گالی میں وہ جذباتی ہو گیا, تو وہ آپ کہتا ہے ایک گالی برداشت نہیں کی تھی تب اس جیل میں صبح سے شام تک گالیاں کھاتا. تو اگر وہ بیٹی اپنے شوہر کی تھوڑی سختی برداشت کر لیتی تو زندگی اسی کے لیے اور وہ اسی کے لیے, گھر بھی نہ اجڑتا, بچے بھی نہ خراب ہوتے اور فیملی بھی بچ رہتی. اور یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صبر کرے, بندہ برداشت کرے اور رب تعالیٰ اجر دے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و صلاۃ اللہ و سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے بڑا عنصر یہ تھا. پڑھے تو پتہ چلتا ہے جتنی ان میں برداشت تھی سوچ نہیں سکتے, اور ان کی ویژن شناسی کتنی تھی. یہ تو رسول اللہ کے گھر پہ اعتراض کرتے ہیں اور میں اس کی بیٹی کا علم ہے بتاؤں. سبحان اللہ. واہ واہ. مسلمان بن کے سوچو, چھوڑ دو شیعہ کون ہے, دیوبندی کون ہے, وہابی کون ہے, بریلوی کون ہے, چھوڑ دو اس کو, نکلو باہر اس کے اندر سے, اہل سنت کے میدان میں آؤ. سیدہ کو جب پتہ چلا کہ میرا زندگی کا آخری دن آ رہے میں ایک جوڑا سیا اتنا سا, حسنین کریمین اور صغرا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پوچھتے ہیں اماں جی یہ جوڑا کس لیے, کہتے ہیں بھی بتاؤں. جوڑا بڑا خوبصورت پیارا سا جوڑا سیا, دیکھو ان کی معاشرتی زندگی کیسی خوبصورت ہے. تو علی کو دیا, علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, میں دنیا سے چلی جاؤں گی, آپ نے شادی کرنی ہے, اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا, یہ جوڑا اس میرے بیٹے کو پہنانا. کیا کہنے. حسنین پوچھتے اماں جی وہ کون ہوگی, کیا ہوگا, جیسے بچے بھی باتیں کرتے ہیں. میں بات کو مختصر کرتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے
اور دیے ہوئے ٹائم سے 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن یہ بات چھوڑنے والی نہیں. دوستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا یہ بھی برداشت کریں اور سیدہ کی عزت و عظمت کے لیے برداشت کریں. سبحان اللہ. ہے یہ بیٹو تمہارے اوپر کربلا میں بڑا سخت وقت آئے گا تو وہ بھائی تمہارا ساتھ دے گا. پھر سیدہ دنیا سے تشریف لے گئی، رب تعالیٰ کے حضور، اور وہ جوڑا چھوڑ گئی. مولا مرتضیٰ نے شادی کی تو بیٹا کون سا پیدا ہوا؟ وہ بیٹا پیدا ہوا جو اپنے پیدا ہونے کے پہلے اور بعد، اگر ماں جانتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا جانتا ہے ماں کیسی ہوگی. میں وہ خطیبوں والی چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتا نہ مجھے آتی. میں آپ کو اس ویژن پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ سمجھے تو آئے کہ فاطمہ کیا ہوگی. اب وہ بیٹا کون تھا؟ وہ سیدنا امام وفا عباس بن علی، جس کو علمدار کے نام سے لوگ جانتے ہیں، رضی اللہ عنہ. اب کیا ہوا؟ امام پاک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی آخری خواہش بتاؤ. شہادت کا وقت قریب ہے، حالات نظر آ رہے کہ شہید ہو جاؤں گا، رو رہے ہیں. وہ عباس پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، آقا آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ماتے عباس میری ایک خواہش ہے زندگی کی. دیکھو فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. فاطمہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والوں میں دوزخ حرام ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، بچانے والی. واہ واہ واہ. گویا فاطمہ دوزخ سے بچانے والی. سبحان اللہ. بے شک فاطمہ کی غلامی دوزخ سے بچائے گی انشاءاللہ. تو اس فاطمہ کا شناس، فاطمہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے جس کی خبر دے رہی ہے، جس کے لیے جوڑا سی رہی ہے، وہ فاطمہ شناسی کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ. امام پاک رو رہے ہیں. عباس پوچھتے آقا پریشانی کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو عظیم استقامت کے مالک تھے، عظیمت کے مالک تھے، ہوا کیا؟ ماتے عباس میں یہ آخری خواہش پوری کر دے. اور امام رو رہے ہیں. کہتے بتائیں میں عباس مجھے ایک بار بھائی تو کہہ دے. عباس کانپ گئے، کہتے مولا میں علی زادہ ہوں، علی کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میرے منہ میں سیدہ فاطمہ کا دودھ نہیں، میرے خون میں سیدہ فاطمہ کا خون نہیں، میں بنت رسول اللہ نہیں، میں بنت رسول اللہ کا بیٹا نہیں. میری ماں اور ہے، تیری ماں بلند و بالا مقام والی ہے. ایسے ہی وہ وفاؤں کا بادشاہ نہیں تھا. یہ تو علمدار کہتے کہ وہ کسی کو بھی جھنڈا پکڑایا جا سکتا ہے. بے شک میں نہیں مانتا علمدار. میں کہتا ہوں کہ عباس وفاؤں کا شہنشاہ، اہل بیت کی وفاؤں کا تاجدار، اور وفا کی سلطنت کا حقیقی بادشاہ وہ عباس تھا، جو غازی اور مجاہد، دن کا نمازی، رات کا غازی، اور ہر وقت کا مجاہد. اور کتنا بڑا جہاد تھا کہ یہ مانتا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، لیکن سیدہ کا احترام کتنا جانتا ہے کہ سیدہ کے بیٹے کو سگا ایک باپ ہونے کے باوجود بھائی نہیں کہتا، کہتا آقا میں غلام ہوں. زندگی بھر عباس نے حسنین کریمین کو بھائی نہیں کہا، وہ غلام بن کے رہے، آقا کہتے رہے. کیا بات. یہ تھی فاطمہ شناسی. سبحان اللہ. آج فاطمہ کے نام پہ نیازیں دی جائیں گی، سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن کیا فاطمہ کے نام پہ آپ اپنی بیٹی کا ساتھ رکھتے ہیں؟ کبھی فاطمہ کا پریکٹیکل لائف میں کوئی دنیا دار بتا دے، کوئی صحابی بتا دے، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دو کہ فاطمہ کا چہرہ کسی نے دیکھا. اور سورج جس سے حیا کرتا ہے، اور ظالم کیا کرتے؟ کہتے فاطمہ ابو بکر کی بارگاہ میں آ گئی اور فاطمہ کا حصہ نہ دیا ابو بکر نے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، من گڑھ روایت ہے. چیلنج کرتا ہوں
میری زندگی تک میرا یہ چیلنج ہے، بخاری کی یہ روایت جھوٹی ہے، سیدہ نہیں جاتی۔ کیا بات ہے۔ 100 راوی اس روایت میں شیعہ ہیں جو علی کے دشمن ہیں، وہ ابو بکر کی علی ساتھ بہانے سے لڑائی کروانا چاہتے ہیں، رئیس المنافقین ہیں وہ سیدہ جس کے پردے کی مثال، جس کی ماں کے حق میں پردے نازل ہوئے، جس کی ماں نے تجارت میں اپنا پارٹنر رسول اللہ کو تصور کیا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اس ماں کی بیٹی اور اس ماں کی دوسری ماں جو اس بیٹی کی شان بیان کرتی ہے، الزام اس پہ آتا ہے خبیثوں کی طرف سے، اور اب تعالیٰ اس کے حق میں سورت نازل فرماتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جتنی روایات ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی، کسی نے نہیں فرمائی۔ ابھی ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے جو ایماندارو، اچھا جس کو رب تعالیٰ ایماندار کہے اس کے ایماندار ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے آگے 2 کنڈیشن لگائی۔ اتقوا اللہ، ایماندار تو ہو، اللہ سے ڈرو بھی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو کیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ نہیں فرمایا کہ سچے بن جاؤ، وَكُونُوا، اور ہو جاؤ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، سچا کون کون کائنات میں؟ سب سے پہلا سچا وہ صادق و امین ذات جس کو بدترین جاہلوں نے بھی کہا انہا کا صادق والا بھی۔ دوسرا سچا اس سچائیوں کی تصدیق کرنے والا، صدیق سے صدیق بننے والا۔ بات کو غور کرو، صدیق سے صدیق بننے والا۔ پہلے صدیق تھے، آج تصدیق کی تو صدیق بن گئے۔ جس کے ذہن میں کوئی سوال آئے بعد میں پوچھنا، میں بات کو ذرا موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پھر تیسرا سچا کو اس صدیق کائنات کی صدیقہ کائنات بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اب چوتھا سچا کون؟ اس صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیٹا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ نواسے ہیں، اس کی بہن کے بیٹے ہیں۔ جب ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو آپ کو دین میں کوئی الجھن نہیں ملے گی، اور پس منظر میں ہر خیر و خوبی کا کوئی سلسلہ لے آؤ وہ سیدہ فاطمہ کی جوتیوں سے جڑتا نظر آئے گا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب سرکار نے شادی کر دی، وہ چیزیں دے دی جس کو لوگ جہیز کہتے، تو یاد رکھو اس کو کبھی جہیز نہ کہو۔ کسی بیٹی کو جو دیتے اس کو جہیز نہ کہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی آپ نے لفظ پڑھا تجہیزو تکفین، تجہیزو تکفین پھر تدفین؟ عبید مرنے کے زمان کو جہیز کہتے ہیں، نہیں لکھا ہوتا جگہ جگہ آپ نے پڑھا نہیں تجہیز، تجہیز و تدفین۔ تکفین کا لفظ یہ کنجوسی کر جاتے ہیں۔ تجہیز جو سامان ہے، جو کفن کا کپڑا ہے، جو میت کے غسل کا صابن ہے، یا جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ تجہیز ہیں، اور کفن تکفین ہے، اور قبر میں تدفین ہے۔ وہ اتنی انسلٹ کرتے بیٹیوں کی، بیٹیوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اچھا ایک چکی آپ کے پاس ہو، یہ گھمانے والی، وہ چکی کتنے دن میں گھس جائے گی؟ میرے پاس ایک چکی ہے، وہ غالباً 100 سال پرانی ہے، یہ گھمانے والی 100 سال پرانی، وہ تو کسی نہیں۔ تو آقا نے اپنی بیٹی کو 2 چکیاں کیوں دی؟
ایک ضرورت کے لیے دی، دوسری محبت کا تقاضا تھا کہ باپ اور بھائی اور ماں بیٹیوں کو دیتے ہوئے ہاتھ کنجوسی کی طرف نہیں کرتے، ہاتھ پھینکتے نہیں، ہاتھ پھیلا کے نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے اس وقت دو چمڑے کا تکیے دیے، اس وقت وہی سب سے اعلیٰ چیزیں تھی۔ مشکیزیں بھی دو دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ضرورت میں، ایک محبت میں۔ واہ واہ واہ، تو یاد رکھو، جس کے ساتھ پیار کرتے ہیں رسول اللہ، سبحان اللہ، جس کو رسول اللہ فرماتے بتا تو منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم نہیں اپنے بچوں کو کہتے جگر کا ٹکڑا، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو جس کو رسول اللہ کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور بات عرض کروں، یہ موقع کبھی کبھی بنتا ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسریوں کو، 3 شہزادیوں کو یہ ربیب کہتے ہیں۔ ربیب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم پنجابی کہتے ہیں پچھلاک، بدترین جھوٹ ہے۔ پھر آگے دلیل کیا دیتے ہیں کہ وہ مباہلے میں سرکار ان کو ساتھ کیوں نہ لائے؟ تو یاد رکھو، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، تینوں میرے سرکار کی بیٹیاں ہیں، اور تینوں کی ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، اور ان کا یہاں تک کا پس منظر دکھا۔ سیدہ رقیہ 2 ہجری میں وصال فرما گئی، 2 ہجری۔ سیدہ زینب 8 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں، اور یہ مباہلہ کا وقت آیا 10 ہجری میں۔ وہ تھی نہیں اس وقت دنیا میں، لے کے کس کو آتے؟ واہ 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 واہ، تو پھر سرکار نے فرمایا کیا ان کو چادر میں لے کے، جسے حدیث قصہ کے نام سے بیان کرتے ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، رب تعالی کریم یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی ہیں، اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے۔ اہل بیت میں تمام بیویاں ازواج مطہرات شامل ہیں، تمام داماد، تمام افراد، تمام اہل بیت۔ قرآن نے اہل بیت کا لفظ دیا ہے، اور اہل سب سے پہلے بیوی کو کہا جاتا ہے۔ شادی کارڈ آپ نے پڑھا، لکھا ہوتا ہے، اگر ایک بندے کا ہو تو لکھا ہوگا ایک بندے کا نام، آگے کیا لکھتے ہیں اگر فیملی بلانی ہو؟ بما یا ما اہلو عیال۔ اہل کیا ہوتا ہے؟ بیوی، عیال ہوتے ہیں بچے۔ اہل البیت، بیت کس سے بنے گا؟ بیوی سے بنے گا۔ جس شخص کی بیوی نہیں، شادی نہیں، اس کے گھر کا کوئی کھاتا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی گھر ہوتا ہے؟ ہمیشہ بیوی سے گھر بنتا ہے۔ تو اہل بیت قرآن نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت فرمایا، سرکار کی نسبت رکھنے والے تمام افراد اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ 5 تن کا لفظ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سیدہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ کی تینوں بہنیں، اور جو سیدہ کی اولاد میں قیامت تک آخری سیدزادہ پیدا ہوگا، سب اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سید کہتے ہو نا کس نسبت سے؟ خانواد رسول سے، تو پھر اہل بیت رسول نہیں وہ؟ بے شک۔ تو میرے دوستو، اپنے عقائد کو اپنے علماء سے پوچھو، اور اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ سکھاؤ، اپنی بیویوں کو۔ اور اگر گھر میں مائیں ہیں، بڑی ہیں، قابل احترام ہیں، ان میں کوئی ایسی خرابی ہے تو بڑے احترام سے، بڑی محبت سے ان کے پاس بیٹھ کے سیدہ کا تذکرہ کرو، شاید اس کے دل میں اتر جائے بات۔ کیا بات، واہ واہ، تو یہ سیدہ کی فکر میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں ان کرامتوں یا ان معجزات کو اس طرح نہیں بیان کرتا، نہ اس طرح میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے
کہ ہم سرکار کی سنت مطہرہ پہ جئیں اور اسی پہ مریں. آپ وہ لوگ ہو، آپ آج وہ لوگ ہیں. آپ کی عظمت بتاؤں سیدہ کے قدموں کے صدقہ. ایک بندہ تھا، فرشتوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا پیار دیکھا اس کی عاجزی کے ذریعے. تو فرشتوں نے اس کی یاد آیا اس بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، کوئی اور بھی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں. ماں بچے کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں اس ماں سے بھی زیادہ، اور وہ میرے محبوب کریم کے وہ امتی ہیں جنہوں نے میرے محبوب کا جلوہ زیارت بھی نہیں کیا ہوگا. قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب لوگوں سے رب تعالیٰ ایسے پیار کرتا ہے. اور اس پیار کی مثال کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. لیکن بندے کو بندہ بننا پڑے گا. انسان تو ہے، انسانیت ہونی چاہیے، بندہ ہے، بندگی ہونی چاہیے. اور بہترین بندگی یہ ہے کہ میرے آقا کریم کی جو شریعت ہے اس سے روگردانی نہ کی جائے. شریعت کے آگے جو ہوتا ہے ہو جائے، چھوڑ دینا چاہیے سارا کچھ، شریعت کو اپنا لینا چاہیے. اور شریعت کیا ہے؟ میرے آقا کی اور میرے آقا کے ازواج مطہرات اور میرے آقا کی اولاد جو طیبات ہے، سب کا ایک ایک سانس ہمارے لیے بندگی کی مثال ہے. تو میرے دوستو کبھی موقع ملا تو پھر مزید سیدہ کے فضائل یا حالات بیان کریں گے. تو انشاءاللہ جتنی گفتگو ہوئی، جتنی گفتگو ہوئی، رب تعالیٰ اس پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل تو بہت بعد کی بات ہے، اس پہ پورا اترنے کی، اس کو اپنے دلوں میں جمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں سیدہ کے نالائن مقدسہ معطرہ مطہرہ معمبرہ کے صدقے اس کی جو خوشبو آ رہی ہے، ہمیں اس خوشبو کے پیچھے لے جاتے ہوئے آقا کریم کے قدموں میں پہنچا دے. تو جس طرح آج ہم یہاں کٹھے بیٹھے ہیں، دعا یہی ہے ہم سب اسی طرح کٹھے کے کٹھے کل سرکار کے قدموں میں روضہ مطہرہ کے پاس بیٹھ کے ایسے ہی سرکار کے فضائل بیان کریں. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.